چاہیے بلکہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب نامہ اعمال کے اندر کون سی نیکیاں ہیں جو نیکیوں والا پلڑا بھاری کرتی ہیں؟ توجہ مجھے آپ کی چاہیے، جو حسنات والا پلڑا بھاری کریں گی۔ سب سے پہلی بات فرمایا طویل خاموشی اختیار کرنا، زیادہ کلام نہ کرنا، گفتگو زیادہ نہ کرنا، خاموش رہنا، ضرورت کے مطابق گفتگو کرنا، جہاں ضرورت ہو وہاں بولنا، جہاں بات کرنا ضروری ہو وہاں کلام کرنا، ورنہ سکوت، خاموشی۔ فرمایا یہ ایسا عمل ہے جو انسان کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، الا ادلک علی خصلتین، کیا میں تمہیں دو خوبیوں پر رہنمائی نہ فرماؤں؟ دو خوبیاں ایسی تمہیں نہ بتاؤں کہ ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، کہ ان دو خوبیوں میں، دو صفات میں مشقت کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں لگتا، تھکاوٹ نہیں ہوتی، محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن ان دو خوبیوں کو کل جب میزان میں رکھا جائے گا تو میزان میں نیکیوں والے پلڑے کو وہ بھاری کر دیں گی۔ عرض کے حضور وہ کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الخلق، پہلی خوبی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ تمہارا نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دے گا۔ اور دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے میں اچھے اخلاق سے وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ تو دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا وطول الصمت، اے ابو ذر دوسری خوبی جو تیرا نیکیوں والا پلڑا بھاری کرے گی وہ یہ ہے کہ طویل خاموشی کو اختیار کر، زیادہ کلام نہیں کرنا، زیادہ بات نہیں کرنی۔ یہ دو خوبیاں، ان کے اندر محنت زیادہ نہیں ہے، ان کے اندر مشقت نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ دو چیزیں فرمایا قیامت کے دن تیرے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دیں گی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ خاموشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک با مقصد خاموشی ہے اور ایک غفلت والی خاموشی ہوتی ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ ایک با مقصد خاموشی ہوتی ہے اور ایک غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی کو کسی نے کہا کہ السکوت خیر من الکلام، کہ خاموش رہنا یہ کلام کرنے سے بہتر ہے، بندہ بولتا رہے اس سے بہتر ہے خاموش ہو جائے، سکوت اختیار کر لے۔ تو حضرت شبلی نے فرمایا کہ یہ بات تیرے لیے بہتر ہے، تیرا سکوت بہتر ہے، کیونکہ تو بولے گا، جاہل آدمی تھا تو فرمایا تو بولے گا تو بےہودہ اور لغو کلام کرے گا، لیکن میرا بولنا بہتر ہے کیونکہ میں جو بات کروں گا اس سے زمانے کو فائدہ پہنچے گا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہر جگہ یہ حکم نہیں خاموشی کا، بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں بولنا بہتر ہے، لیکن وہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں۔ جس طرح حضرت ابو بکر شبلی نے فرمایا کہ میرا بولنا اس لیے بہتر ہے کہ میں بولوں گا تو زمانے کو خیر ملے گی، زمانے کو علم ملے گا اور لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ جو نصیحت فرمائی کہ آپ طویل خاموشی کو اختیار کر لیں اور اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو فرماتے ہیں کہ آپ مسجد میں تنہا بیٹھتے تھے۔ تنہائی کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا بات کہنی چاہیے کیا نہیں کہنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ تنہا رہنا بری صحبت سے بہتر ہے، بندہ برے لوگوں میں جا کر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ تنہائی اختیار کر لے۔ اور فرمایا خیر من الوحدہ واملاء الخیر خیر من السکوت، اور اسی طرح نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ اب یہاں یہ بات پھر اب سمجھئے کہ حکم ہر جگہ اس کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی سکوت بھی ہر جگہ نہیں ہے اور تنہائی بھی ہر جگہ نہیں ہے۔ بری مجلس سے بہتر ہے بندہ تنہا بیٹھے، اور اچھی مجلس بہتر ہے تنہائی میں بیٹھنے سے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے، اچھی بات اچھا کلام کرنا یہ خاموشی سے بہتر ہے، اور بری بات سے خاموش رہنا بہتر ہے کہ انسان بولے اور اپنے منہ سے ایسا کلام نکالے، گالی دے دے کسی کو، کوئی کفر یا جملہ، کیونکہ
جس وقت انسان مسلسل بولتا ہے اور بسیار خوری جس کو کہتے ہیں، بار بار کلام کرنا اور بغیر کسی ضرورت کے کلام کرنا، تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی کفریہ کلمہ نہ نکل جائے، وہ کفریہ جملہ اس کو جہنم کے گڑھوں میں نہ لے جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میزان حسنات کو وزنی کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ طویل خاموشی کو اختیار کرو اور سکوت کو اختیار کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ دو صورتیں ہیں، یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے، لغو کلام نہ کرے، بیہودہ کلام نہ کرے، غیبت نہ کرے کسی کی، چغلی نہ کرے۔ کیونکہ یہ جو زبان کا مسئلہ ہے، اس کے والے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو یہ سارے اعضاء ہاتھ باندھ کر زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، دل، آنکھیں، کان، یہ سارے زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی زبان کا معاملہ اتنا حساس ہے، اور یہ سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو تیری وجہ سے سزا ہمیں بھگتنے پڑے گی، یعنی کفریہ کلمہ تو بولے گی، لو کلام تو کرے گی، اور سزا پورے وجود کو ملے گی۔ تو فرمایا جو زبان کا مسئلہ ہے وہ انتہائی حساس ہے، اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو، طویل خاموشی کو اختیار کر لو، جب کلام کرو تو بہتری کا کرو، ورنہ اپنی زبان کو جو ہے وہ خاموشی کی طرف لے جاؤ اور سکوت کی طرف لے جاؤ۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مسلسل بولتے ہیں نا ایسے معاشرے میں لوگ لو کلام کرتے ہیں، جہاں موقع نہیں ہوتا بات کرنے کا وہاں بھی بات کرتے ہیں، اور بے تکی بات کرتے ہیں، بے موقع بات کرتے ہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے کوئی بادشاہ کا نمائندہ موجود ہو اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں جو کلام کروں گا یہ جا کر بادشاہ کو بتا دے گا، تو تم اس کے سامنے زیادہ کلام کرو گے؟ فرمایا نہیں، خاموشی اختیار کرو گے کہ یہ ہر بات جا کر بادشاہ کو بتائے گا، یہ اس کا نمائندہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگوں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کرامن کاتبین ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو کیوں تم لغو اور بیہودہ کلام کرتے ہو؟ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ جب کلام کرنا ہے تو ایسا کلام کرو جو خیر کا کلام ہو، جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی زبانیں اوندے منہ جہنم کے اندر گرا دیں گی، زبان کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے خاموشی کو اختیار نہیں کیا۔ دوسری بات جو نیکیوں والا پلڑا بھاری کرے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ پڑھنا اور الحمدللہ کا لفظ اپنی زبان سے کہنا، یہ نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے یہ، ہمارے مدارس دینیہ کے اندر جو دورہ حدیث کے بعد ختم بخاری ہوتا ہے، بلکہ تمام مدارس سے جو مسالک اور مکاتب فکر کے مدارس ہیں، وہاں جب ختم بخاری ہوتا ہے اس میں جو آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں کہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں وہ دو کلمے، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان سے جب وہ کلمے بولے جاتے ہیں تو نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ مشقت ہوتی ہے، نہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن وہ دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن کل جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو میزان کا پلڑا بھاری کر دیں گے، میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ عرض کیا حضور وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے ایک مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ جو دو کلمے ہیں اگرچہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اوپر جو کلمات تھے وہ اور ہیں، یہ کلمہ اس کا ایک حصہ ہے، مکمل وہ کلمات نہیں ہیں یہ۔ اور یہ دوسری حدیث ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہا،
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خطت خطایاہ وَإِن قَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی پانی کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ کلمات دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اب ان پر کتنا وقت لگے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ جو معتکف حضرات تشریف فرمائے تو چونکہ ان کا تو یہ 10 دن مصروفیت ہی یہی ہوتی ہے، تسبیحات اور تحمید اور تلاوت کلام مجید، تو وہ خاص طور پر اسے سماعت فرمائے کہ 100 مرتبہ ایک دن میں جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لے گا، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوئے تو اللہ کریم ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت جویریہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین، آپ اپنے حجرہ کے اندر جائے نماز پہ ہیں، دن چڑھنے کے بعد بھی اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی یہاں تک کہ حضور واپس تشریف لائے فجر کی ادائیگی کے بعد۔ دن چڑھ چکا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جویریہ جب میں تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا، یعنی کافی دیر تم مصلی پر بیٹھی رہی، تو تمہارے مقابلے میں جب میں یہاں سے گیا تو میں نے چار کلمات کہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ فرمایا جتنی دیر تم مصلی پر بیٹھی رہی ہو تو دوسری طرف میں نے یہ کلمات کہے، 4 کلمات، اور ان 4 کلمات جو میں نے کہے ان کا موازنہ اگر تمہارے اس عمل سے کیا جائے جو تم نے اتنی دیر میں کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ان 4 کلموں کا وزن تمہارے اس کل وقت سے بڑھ جائے گا کہ ان 4 کلمات کے اندر اتنی فضیلت ہے کہ ان پر وقت نہیں لگتا، اس کے مقابلے میں زیادہ وقت لگے اور کوئی کلمات ہوں تو اس کے مقابلے میں ان کلمات کی فضیلت ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ان کو بھی ذرا مل کر آپ ساتھ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ فرمایا ان کلمات کا جو ثواب ہے یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل بیان کیا جو میزان حسنات کو، نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کرے گا۔ فرمایا نماز جنازہ میں شرکت کرنا اور تدفین کے اندر شریک ہونا۔ اب یہ 2 چیزیں، ایک جنازہ پڑھ کے واپس آ جانا اور دوسرا ہے تدفین میں شریک ہونا، دونوں کا اجر مختلف ہے۔ فقط جنازہ پڑھا تو اس کا اجر اور ہے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں شریک ہوا تو اس کا اجر اور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق بیان کیے جس میں نسبی تعلق نہ ہو، عام مسلمان کے عام مسلمان پر حقوق، تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کرنا، چھینک کا جواب دینا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنا، بیمار پڑے تو تیمارداری کرنا، اور اسی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، فقط رشتہ داری کی بنیاد پر ہی نہیں، تعلقات کی بنیاد پر نہیں۔ فرمایا کوئی بھی بندہ مومن اگر فوت ہو جائے تو ممکن ہو تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کے جنازے میں جا کر شرکت کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات یہ اصول ہے کہ بعض اوقات جنازہ جس کا ہم نے پڑھا، جنازہ ہے دعا، کس کے حق میں؟ میت کے حق میں مغفرت کی دعا ہوتی ہے، تو جس کا ہم نے جنازہ پڑھا ہمارے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بخشا گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحب جنازہ ہے اللہ کریم کا وہ اتنا مقرب بندہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں۔ تو فرمائے اس لیے جنازے کے اندر شرکت کیا کرو، یا تو یہ ہوگا کہ تمہاری وجہ سے وہ بخشا جائے گا، اور اگر وہ اللہ کا کوئی مقرب اور صالح بندہ ہوا تو اس کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو بندہ مومن کو قبر میں پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ یعنی بندہ مومن کا برزخی زندگی میں بھی پروٹوکول ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، برزخی زندگی میں بھی پروٹوکول ہے، اور بندہ مومن جب قبر میں پہنچے گا تو وہاں بھی اسے تحفہ دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا، حضور قبر کے اندر بندہ مومن کو پہلا تحفہ کیا دیا جائے گا؟ فرمائے بندہ مومن کو قبر میں پہلا تحفہ یہ ملتا ہے
کہ جتنے لوگ اس کے جنازے میں آئے تھے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جتنے لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ جب کوئی جنتی اس کا جنازہ پڑھا جائے تو رب کریم اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ وہ جو صالح تھا، وہ خود تو صالح تھا، متقی تھا، اللہ کا مقرب بندہ تھا، خود تو بخشا گیا، لیکن رب اس بات سے بھی حیا فرماتا ہے کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوئے وہ بغیر بخشش کے چلے جائیں، وہ مغفرت کے بغیر چلے جائیں۔ تو فرمایا صالح کے جنازے میں شریک ہونے والے اللہ کریم ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، فرمایا جنہوں نے اس کی نماز جنازہ عطا کی تھی۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے فقط جنازہ پڑھنا اور ایک ہے جا کر وہاں بولے نا تدفین میں شریک ہونا، اس کے دفن کے وقت بھی وہاں موجود ہونا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی جنازۃ ولم یتبعها فلہ قیرات، جس نے جنازہ پڑھا اور پھر جنازے کے ساتھ نہیں گیا، پڑھ کے واپس آ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے۔ قیرات ایک پیمانہ ہے، وزن ہے، تو فرمایا اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے۔ فَإِن تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاتَانِ، اور اگر وہ جنازے کے ساتھ چلا قبرستان تک گیا، تدفین میں شریک ہوا، تو فرمایا اللہ کریم اس کو 2 قیرات کا ثواب عطا فرمائے گا۔